مقبوضہ جموں کشمیر پر غاصبانہ بھارتی قبضے کے خاتمے کے لیے گزشتہ 75 برسوں سے برسر پیکار اہل کشمیر جہاں بھارت کا نام نہاد یوم آزادی پھر ایک بار یوم سیاہ کے طور پر منانے جا رہے ہیں، وہیں وسطائی مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارت کے رنگ میں رنگنے کی ایک اور مذموم کوشش کے تحت 15 اگست کو نام نہاد بھارتی یوم آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں تمام سرکاری عمارتوں پر بھارتی ترنگا لہرانے کا حکم جاری کیا۔ مودی حکومت کشمیری عوام کی آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے ہر وحشیانہ حربہ استعمال کر رہی ہے۔ البتہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تحریک آزادی کشمیر کو فوجی جبر سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ بھارت کو جان لینا چاہیے کہ وہ اپنی فوجی طاقت کے بل بوتے پر کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو ختم نہیں کر سکتا۔ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت کشمیری عوام کو مار تو سکتی ہے لیکن ان کے خوابوں اور خواہشات کو نہیں۔ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے کشمیری عوام کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ لہٰذا عالمی برادری کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو یقینی بنائے۔ پاکستان نے بھارت میں BJP حکومت کی جانب سے اپنے مذموم سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تاریخ کی یک طرفہ اور مسخ شدہ تشریح کے لیے عوام کے جذبات سے کھیلنے کی کوششوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جیسے جیسے پاکستان اور بھارتی عوام یوم آزادی کی تقریبات کے قریب پہنچ رہے ہیں، BJP حکومت نے 14 اگست کو تقسیم کی ہولناک یادگار کے دن کے طور پر منانے کے اپنے اشارانگیز اقدام سے اپنا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ کے سابق وزیر اور MLA KT جلیل نے بھارت پر سخت تنقید اور پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کو آزاد کشمیر کا حصہ قرار دیا ہے۔ KT جلیل نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اپنے حالیہ دورے کے بعد سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو صرف ہتھیاروں سے لیس بھارتی فوجی نظر آئیں گے اور ایسا لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام مسکرانا بھول گئے ہیں۔